والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بھائیو، ہماری یہ جو مجلس ہے مہینے میں ایک بار منعقد ہوتی ہے. کوئی بھی کام بلا مقصد کے تو ہوتا نہیں ہے. آپ لوگ بھی جو گھر سے چلتے ہیں مقصد کے تحت ہی چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے یہاں آنے کو قبول فرمائے. جب گھر سے چلیں اپنی نیت کو خالص کر لیں کہ ہم مجلس میں جا رہے ہیں، دینی اصلاحی مجلس. جو اصلاحی باتیں آئیں گی اس کو سنیں گے، اس پر عمل کر کے اپنے اعمال کے اندر نکھار پیدا کریں گے. اللہ والوں سے کوئی بھی آدمی تعلق پیدا کرتا ہے تو اللہ ہی کے لیے ہی کرتا ہے، اس لیے کہ دنیا مقصود تو ہوتی نہیں کہ ان کے پاس کچھ دولت ملے گا یا کچھ اور ملے گا. بعض باتیں ہوتی ہیں اس سے جو ہے آدمی کو اپنا نیت درست کر لینا چاہیے کہ صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے ہم تعلق قائم کیے. اس کے لیے ہمارے حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے: بیت ہو جانا ایسا ہے جیسا کہیں پر داخلہ فارم پر کر دیے. مدرسے میں داخلہ لے لیے، کہیں اور داخلہ لے لیے کہ میں یہاں داخلہ لوں گا. اور مدرسے کچھ شرائط ضوابط بھی ہوتے ہیں، تو اس دستخط سے یہ بات بھی آ گئی کہ تمام قواعد اور ضوابط پر مجھے عمل کرنا ہے. اور حضرت فرماتے تھے جیسے کوئی داخلہ تو لے لیا لیکن قوانین اور ضوابط کی پابندی نہیں کرتا ہے، اور تعلق قائم کر لیا، جو اصلاح کی لائن کی باتیں ہیں وہ کرنا چاہیے. ویسے بھی محض تعلق بھی نفع سے خالی نہیں ہے اگر نیت خالص ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے بیعت کے وقت کہ صرف اللہ کے لیے تعلق قائم کرنا یہ بھی نفع سے خالی نہیں ہے. حدیث شریف میں ہے اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں ایسے لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے تھے، دنیا میں اللہ کے لیے تعلق قائم کیے. اور حدیث شریف میں مومن کی پہچان بتلایا، 4 پہچان: من اعطى للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ فقد استکمل ایمانہ. 4 صفات جس کے اندر پیدا ہو گئے اس نے اپنے ایمان کو کامل اور مکمل کر لیا. یہ بہت ساری روایتوں میں ہے ایمان کامل ہوگا، ایمان ادھورا ہے، فلاں. اس چیز کی اہمیت کو بتلانے کے لیے ہے یہ. یعنی کسی کو دے تو اللہ کے لیے دے، احسان نہ جتلائے. ولا تمنن کہ میں دیا ہوں
میرا احترام کرے گا. کبھی کوئی بات آ گئی تو میرا فلاں وقت میں ایسا دیا ویسا دیا، میری بات نہیں مانتا ہے، بس دیا لیا سب اکارت چلا گیا. کسی کو دے اللہ کے لیے دے کہ مجھ پر اس کا حق ہے، میں اپنا حق سے سبکدوش ہو رہا ہوں. اور کسی کو دینے سے اگر رکے تو بھی اللہ کے لیے. حرام جگہ میں، فضول خرچی میں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک جگہ ایک بڑی مسجد کا تعمیر کا کام شروع کیے تھے، اور امام صاحب کی داد و دہیش سخاوت اس زمانے مشہور تھی. بہت غربا کے گھر امام صاحب کے تعاون سے چلتا تھا، اور بہت سارے علماء کو ہدایت تحائف دیتے تھے، زکوٰۃ باضابطہ حساب سے نکالتے تھے. تو مسجد کی جو کمیٹی والے تھے اس زمانے میں، بڑی مسجد بن رہی تھی، مسجد بن گئی تو امام صاحب کے یہاں چندہ لینے آئے ہو، اور آ کر کہا حضرت مسجد بن گئی، رنگ روغن کا کام ہونا ہے، اس میں آپ کا کچھ تعاون چاہیے. تو امام اے بابو بیٹھو، دور سے آئے ہیں کھانے کو بلانے کو، آدمی پلے درد منع کیا تھا بلانے کے لیے. امام صاحب کے یہاں چندہ لینے آئے، کہا مسجد کا کام ہو گیا ہے اور چندہ لینے آئے ہیں، کیا کام ہے؟ نا یہ کام ہے. اب امام صاحب سوچے کہ یہ فضول خرچی ہے، خام خواہی اوپر کا رنگ کریں گے، یہ کریں گے، فلاں کریں گے، چلا کریں گے، اور رنگ رلیوں میں لگائیں گے، یہ فضول میں میرا پیسہ جائے گا. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. ادھر یہ سوچے، اگر یہ سوچے کہ یہ لوگ کو اگر نہیں دوں گا تو کہیں گے یہ بخیل ہے، کنجوس ہے، چندہ لینے آئے دیا نہیں. دیکھو اپنی عزت نفس کا بھی خیال رکھے، اور جیسے فضول خرچ نہ ہو اس کا بھی خیال رکھ رہے ہیں. اسی شش و پنج میں کیا دوں ان کو؟ تو ان کے پاس ایک سونے کا اتنا بڑا ٹکڑا تھا. یہ سوچ کے دیے کہ اس کو بیچنے وچنے میں دیر لگے گا. اس زمانے کے لوگ بھی امانت دار لوگ تھے، ایسے آج کی طرح نہیں سب لا کے ہڑپ کر جاتے ہیں. تو دے دیے کہ جب ضرورت پڑے گی تو اس کو بیچ کے کام میں لگا دینا مسجد کے. نصیحت بھی کر دی، اگر کہیں سے ضرورت پوری ہو جائے تو کر لو، اگر پھر ضرورت پڑے تو اس کو بیچ کے کام میں لگا لینا. اب وہ بیچارے لے گئے سونا، اور بھی لوگوں سے ملے تو ان کی ضرورت پوری ہو گئی، رنگ کا کام ہو گیا. وہ سونے کا ٹکڑا لا کے امام صاحب کو پھر واپس کر دیا کہ حضرت کام پورا ہو گیا، اس لیے اس کی ضرورت نہیں رہی. تو امام صاحب نے کہا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے میرے مال کو فضول کام میں نہیں لگایا، میری نیت یہ تھی فضول کام میں نہ لگے، بچا دیا اللہ تعالیٰ. تو دینا بھی اللہ کے لیے، آج نہ دے کسی کو اللہ کے لیے. بعض دفعہ لوگ پوچھتے ہیں حضرت وہ ہمارے یہاں پوجا پاٹ ہوتا ہے اور غیر مسلم جو پڑوسی دکاندار ہوتے ہیں وہ بھی چندہ مانگتے ہیں، راستے میں جاتے ہیں وہ بھی چندہ مانگتے رہتے ہیں، کیا کریں؟ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے مسئلہ پوچھا تھا، مجھے یاد ابھی تک. حضرت ہردوئی گیا ہوا تھا، حضرت کے مجلس میں بات آئی. حضرت نے ایک مثال دیا کہ اس میں وہ لکھے تھے کہ حضرت نہیں دینے سے وہ لوگ تکلیف پہنچاتے ہیں، دکان لوٹ لیتے ہیں موقع آنے سے، اور گالی گلوج بکتے ہیں، ظلم و زیادتی کرتے ہیں. اگر ہم چندہ نہیں دیں تو ہم کو پریشان کرتے ہیں، کیا کریں؟ دیتے ہیں تو ایسے ویسے کام میں استعمال ہوتا ہے. حضرت نے ایک مثال دیا، کہا ایک آدمی اپنے ہاتھ میں گوشت لے کے جا رہا ہے، راستے میں کتا گوشت دیکھ کر پیچھا کیا، بھونکا اس کو. اب اس کو اختیار ہے، چاہے تو ہاتھ کا گوشت پھینک دے اس کو، وہ کھا کے بھاگ جائے گا، نہیں تو کتا اس کے بدن کو نوچ لے گا.
بھونکتے بھونکتے ہاتھ اس کو کاٹے گا. کہا بہتر ہے ہاتھ کا گوشت ہی پھینک دو، یعنی کچھ دے دو ان کو، یہ سوچ کے دے دو کہ لو بھائی تم اس کو کھانے میں خرچ کرو، بت پرستی وغیرہ نہ ہو، کھانے میں خرچ کرو. اگر نہیں دو گے زبردستی تو تم کو بعد میں نقصان پہنچا سکتے ہیں. احتیاط کا پہلو ہوتا ہے، ضرورت کے تحت ہوتا ہے. بعض لوگ مسئلہ جانتے نہیں ہیں اور وہ پریشانی مبتلا ہو جاتے ہیں بیچارے، اور کسی سے پوچھتے بھی نہیں. اسی لیے کہا علماء کرام سے اگر پوچھیں گے اس کے اندر گنجائش نکلے گی. بعض سوکھے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اس میں کہیں کسک دے دیں گے، ہم نے اس میں دے دیں گے، سا ہوگا. ایسے لوگوں سے مشورہ بھی مت لو اور ایسے لوگوں کی بات پر عمل بھی مت کرو. اور آج کل تو میں بتاتا ہوں، دیکھو آپ کو مسائل کی ضرورت پڑے تو ہمارے یہاں عزیزہ مفتی صالح زمان سلمہ ہوئے ہیں، افتاء میں تخصص بھی کیے ہوئے ہیں، یعنی پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں. آپ لوگ تجارت کا مسئلہ، آج کل بینک کا مسئلہ بہت زیادہ پھیل گیا ہے، اتنا سودی کاروبار پھیل گیا کہ مت پوچھو. بچنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. 1 فٹ زمین حلال طریقے سے جس پر ہم کھڑے ہو کے نماز پڑھیں وہ بھی مشکل ہو گیا ہے، اور ایک دانہ حلال طریقے سے کھائیں وہ بھی مشکل ہو گیا ہے. یہ وہ دور فتنے کا ہے، جدھر جاؤ سب جگہ یہی کاروبار ہے. اب اس پرفتن دور میں بھی علماء کرام، مفتیان کرام ہر سال جگہ 2 جگہ بیٹھ کر کے نئے نئے مسائل پر محنت کرتے ہیں اور اس سے کیا صحیح راستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، کہ اس میں اتنے اقسام ہیں، اس میں کون سا درست ہے، کون سا نادرست ہے، کون سا طریقہ اختیار کرنے سے ہمارے لیے حلال ہوگا، کون سا جائز ہوگا، کون سا ناجائز ہوگا. تو ان سے مشورہ لے لینے سے ہم کو چلنا آسان ہوگا اور پھر اس کے مطابق ہم عمل کریں گے. جیسے آپ آج کل بیماری بھی بہت عام ہے، جدھر جاؤ بیماری، جدھر جاؤ بیماری. قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ بیماریاں بہت عام ہوں گی، اموات بھی عام ہوں گے، یعنی موتیں عام ہوں گی بہت زیادہ. بہرحال وقت مقرر ہے جانے کا دنیا سے، اور بیماری آزاری بھی جو ہے آج کل بہت عام ہے، جدھر دیکھ لو پریشانی ہے. اس کے لیے صحت کی دعا بھی کرنی چاہیے، علاج کا راستہ بھی کرنا چاہیے. تو جیسے ڈاکٹر سے ہم مشورہ کرتے ہیں بیماری ہونے سے، ہمارے حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس سے مشورہ لے کے مت چل جاؤ. ہر آدمی ڈاکٹر بنا ہوا ہے. اس سے کہو میرے پیٹ میں درد، پیٹ میں درد، 3 آدمی رہیں گے 3 قسم کا دوا ہوئی بتا دیں گے. ایسا ہوا تو میں دوا کھایا، اوکے ایسا ہوا تو میں دوا کھایا. بھائی اس کا گیس کی وجہ سے درد ہوا کہ السر کی وجہ سے درد ہوا کہ کیا وجہ سے درد ہوا، سب درد کے برابر ہے. اس کی دوائی سے میرا کیا علاج ہوگا؟ اس لیے ماہر ڈاکٹر سے بھی تعلق رکھو علاج کے لیے، معلومات کر کے اس سے مشورہ کر کے اپنا علاج کرو. اسی طرح مسائل میں ماہر مفتیان کرام جن کے پاس مسائل آتے رہتے ہیں برابر. علماء کرام بیچارے پڑھ کے تو آئے ہیں سب، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آ کے اپنا ملازمت میں اس میں مشغول ہو گئے ہیں، کتاب ان کے سامنے رہتی نہیں ہے، تو مسائل کا استحضار نہیں رہتا ہے. اس کے لیے مطالعہ بہت ضروری ہے. اور اسپیشلسٹ کہتے کس کو ہیں؟ اسی ڈاکٹر کو کہتے ہیں جس کے پاس مریض بہت آتے ہیں طرح طرح کے. اس کو تجربہ ہاتھ رکھتے ہی کہہ دے گا فلاں مرض ہے، کیا کہ کہہ دیا وہ، پڑھ کے تو سبھی آئے. اللہ اکبر. اس کو تجربہ بہت ہے، وہ مریض کو دیکھ کے کہہ دے گا تجربہ کا ماہر ڈاکٹر کہ تم کو فلاں بیماری ہے، اس کو یہ دوا دے دو، ہلکی پھلکی دوا لکھ دو. اس لیے اس سے اس کے پوچھ کے جسے دوا کھانے سے ہلاکت ہے، بیماری کو بڑھانا ہے، اسی طرح اس سے پوچھ کے مسئلہ چلنا یہ بھی میرے بھائیوں بہت مشکل ہے، دھوکہ بہت ہوتا ہے. کسی کو پوچھو کیا نا فلاں مولانا سے پوچھا تھا، ارے بھائی پوچھے تو تھے، وہ بتائے تھے. ایک صاحب میرے پاس فون کیے زکوٰۃ کے مسئلے میں، بولے کہ میں بڑے مولانا سے پوچھا تھا، میں نام نہیں بتاؤں گا، پوچھا تھا اور وہی بتائے تھے کہ مال کا کیا بارے گا زکوٰۃ، جو ابھی اس کا خرید ریٹ میں زکوٰۃ نکالیں گے یا سیل ریٹ میں زکوٰۃ نکالیں گے.
ایک مال اسٹاک ہے اسی کے پاس، ابھی سال پورا ہو گیا، حساب جوڑے گا، پہلے کچھ ریٹ میں خریدا تھا، ابھی کچھ ریٹ چلتا ہے، کون سا دام پکڑے گا؟ آپ کسی مولانا کو پوچھا، وہ بیچارے کچھ بتا دیے، پھر دوسرے مولانا کو پوچھا، وہ کچھ بتا دیے، میرے پاس فون کیا، حضرت آپ بتائیے، وہ فلاں مولانا کو پوچھا تو ایسا بتائے، ہم کیوں مولانا ایسا بتائے، میں کیا کروں؟ جیسے 3 ڈاکٹر کے پاس جائیں گے 3 قسم کا معاملہ آگا، اسی 3 علماء کے پاس جائیں گے، آپ مسئلے میں پریشانی میں پڑیں گے۔ آپ کوئی ماہر، ایک جس کو جانتے ہیں اچھے سے، پڑھنے پڑھانے کے لائن میں ہیں، اور بھی مفتیان کرام ہیں اڑیسہ میں جو ماہر ہیں، ان سے مسئلہ پوچھیں۔ ہمارے حضرت برابر کہتے تھے کہ مسائل، آپ کو ایک بات بتاؤں، حرم شریف میں ہم لوگ بیٹھے تھے حضرت کے ساتھ، حضرت کتنے ماہر تھے، وہ تو کوئی معمولی انسان تھے، ازبر سب فرائض، واجبات، سنت، حج کا سب منہ میں ہم کو اسی زبانی سناتے تھے، انگلی میں گن کے، یاد ہے حج میں اتنے فرائض، اتنے واجبات، اتنے فرائض۔ ایک صاحب آئے، میں بیٹھا ہوں بائیں طرف، یوسف بھائی ہمارے لندنی وہ بیٹھے ہیں دائیں طرف حضرت کے، ایک صاحب آ کے مسئلہ پوچھے حضرت کو۔ اب میں تو پک پک ہوتا ہوں، فرض سے کہہ دعا، حضرت سنے، سننے کے بعد مجھے کہنے لگے، دیکھیے مفتی صاحب، وہ فلاں مفتی صاحب نام لیے، مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور بڑے مفتی ہیں، وہ بھی تھے، انتقال کر گئے، ان کا نام بھی فاروق تھا اتفاق سے، کہ مفتی صاحب یہاں بیٹھے تھے ابھی، ذرا ان سے لے کے ملا دیجیے ان کو، حالانکہ حضرت بھی بتا سکتے تھے، مجھے یاد ہے میں بتا دینا چاہتا ہوں، لیکن حضرت سامنے ہمت ہوئی نہیں، میں ان کو لے کے مفتی صاحب کے پاس گیا۔ مفتی صاحب جو تھے وہ بھی میرے استاد تھے، میں بیٹھا دیا، کون بھیجا؟ حضرت بھیجے، مسکرائے، وہ بولے دیکھ بڑوں کا کیا حالت ہے، کتنا تواضع ہے، دیکھو کتنا تواضع ہے، یہ مسئلہ تو حضرت بھی بتا سکتے تھے، لیکن تواضع کی وجہ سے کہ نہیں، ماہر مفتی سے پوچھو، تم کو صحیح رہبری ہو۔ اسی طرح میرے بھائیوں، بہت سارے حالات سے لوگ پریشان ہیں، نیٹ میں دعا نکلتا ہے، کسی کو پوچھو یہ دعا کہاں سے وظیفہ لائے، نو نیٹ میں ایک فلاں بزرگ آتے ہیں، میں کہا انا للہ، نیٹ میں بھی کوئی بزرگ آگا، وہ نیٹ میں آنے والے بھی کوئی بزرگ ہوتے ہیں جو تصویر سامنے نظر آتی رہتی ہے ان کی، ادھر ادھر سے وظائف بہت ہیں، بہت سارے معاملات ہیں، تجربات بزرگوں کے ہیں۔ ایک صاحب مجھ سے تعلق رکھتے ہیں، کہنے لگے میں بہت پریشان ہوں، اتنے دن سے پریشان ہوں، کیا کیا پریشانی ہے میں آپ کو نہیں بتا سکتا، بہت پریشانی بتائے، تو اور بتائے میں یہ وظیفہ پڑھتا ہوں، صبح اتنا 1000 مرتبہ، دوپہر کو اتنا 1000 مرتبہ، شام کو اتنے 1000 مرتبہ، اور اتنا دن ہو گیا بھی میں پاگل ہو جاؤں، میں بہت پریشان ہوں۔ میں ان کو بولا نہیں، ہاں تم پاگل مت ہو، اچھے بنو۔ میں کہا سب وظیفہ چھوڑ دو، تمہاری عقیدت ہی کمزور ہے، یقین کمزور ہے، یہ وظیفہ سب کہاں سے لائے تم؟ اس سے اسے بتایا بیچارے، کتاب میں اس سے دیکھا، اس میں دیکھا، سب وظائف ہے، اس میں کوئی شک نہیں، نہ تمہارا یقین کمزور ہے، اتنے سارے وظائف پڑھنے کا مطلب یہ ہے تم سمجھتے ہو اس سے ہوا نہیں، اس سے پڑھو، اس سے ہوا نہیں، اس سے پڑھو۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے حسبنا اللہ نعم الوکیل، جب صحابی رضی اللہ عنہ پڑھتے تھے ان کا مقصد پورا ہو جاتا تھا، ہم پڑھتے پورا نہیں ہوتا ہے، ہماری یقین کمزور اور زبان ناپاک، جھوٹ بولتی ہے، غیبت کرتی ہے، تو میں ان کو بلا کر کہا سب چھوڑ دو، معمول ایک ہلکا وظیفہ بتایا ان کو، اور ایک ہفتے بعد میرا جانا ہوا، وہ بولے میرا 3 حصہ مسئلہ حل ہو گیا۔ میں بے چین تھا، گھر میں کھاتا ہوں، اور ایک ذرا سے رہی ہے، میں کہا تمہارے گھر مجھے لے چلو، وہ گھر لے گئے، گھر میں کچھ دن کے بعد سنایا، نصیحت کیا، پھر ایک ہفتے کے بعد بولے میرا گھر بڑھیا ہو گیا ہے، اتنا پریشان تھے، کہہ رہے تھے میں جان دے دوں، اور وظیفہ ادھر ادھر کا جو چاہتے پڑھتے ہیں۔ لیکن بھائی اتنا وظیفہ پڑھنے کا وجہ یہی ہے کہ یقین کمزور ہے، کہ میرا اس سے مسئلہ ہوا نہیں، یہ پڑھتے ہو، آپ کا جس سے تعلق ہے آپ اس سے پوچھو اور یقین کے ساتھ اس کو پڑھو۔ اسی طرح جو اصلاحی بات ہے، آپ کا جس سے تعلق ہے، جتنے اولیاء اللہ ہیں سب اللہ کے نیک بندے، جیسے جتنے انبیاء رسول سب اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں، کسی ایک کے شان میں گستاخی ایمان خطرے میں ہے، اسی لیے اولیاء اللہ جتنے بھی ہیں سب اللہ کے ولی ہیں، ایک کے ساتھ مخالفت اللہ سے جنگ کا اعلان۔ ادب، احترام، پاس و خیال، اس میں بہت سارے تعلق رکھنے والے لوگ
افراتفری مبتلا ہو جاتے ہیں، میرے حضرت ایسے، فلاں وہ ایسے ہیں، فلاں ہم کیسے ہیں. یہ بہت زیادہ پریشانی کی بات ہے. کس کا مقام کیا ہے اللہ ہی جانتے ہیں. کوئی عالم آئیں، کوئی بزرگان دین آئیں، ان کے پاس بیٹھو، ان کی بات سنو، سب کرو، لیکن اپنے نفس کی اصلاح کی بات ان سے مت کرو، کسی سے بھی گڑبڑ ہو جائے گا معاملہ. آپ کو اپنے شیخ بتائے جانتے ہیں، آپ کا مرضی مزاج سب جانتے ہیں، اس کے مطابق بتائیں. اب ان کے پاس جو کچھ اور بتا دیں گے، بس وہیں سے معاملہ سب گڑبڑ. ایک صاحب اسی کے ان کا سب سلب ہو گیا، معاملہ ایسا گڑبڑ ہو گیا، کہتے میں گھر کے اوپر کھڑا ہوں، کود کے جان دے دوں گا. یہ چند دن کا واقعہ ہے. میں ان کو بلایا، معلوم ہوا کہ ہاں فلاں جگہ گئے تھے، یہ جگ مراقبہ کیے کیا کیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک دن رکھا، ان کو سب چھوڑا کے ان کو کچھ بتایا، اس کے بعد اطمینان کا سانس لے رہے ہوں. اس لیے حالات کی وجہ سے آدمی جس سے چاہتے ہیں تزکیہ. حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے فرض عین ہے. اسی سے اخلاص پیدا ہوگا، اعمال میں درستگی پیدا ہوگا. سب کا دار و مدار اسی پر ہے. اپنی اصلاح جسے کہتے ہیں، اپنی اصلاح ضروری ہے. جس کو ہم ضروری کہتے ہیں اس کو فرض کہا جاتا ہے. ضروری ہے. جیسے علم کا حاصل کرنا ہر مرد عورت پر ضروری ہے. کتنا علم؟ جس کی روشنی میں وہ دینی اسلامی زندگی گزار سکے، حرام سے بچے، حلال کا راستہ اختیار کرے. جب نیک لوگوں سے تعلق ہو کر یہ بھی نہیں ہوگا درست، اور کیا درست ہوگا ہمارا؟ اسی لیے اس کی فکر بہت ضروری ہے سب کے لیے. ہمارے حضرت بہت اس کا خیال رکھتے تھے کہ جو بھی تعلق قائم کر لیا، برابر ناپتے تھے کہ دین میں کتنا ترقی کیا ہے. نماز کا پابند ہوا کہ نہیں، اس کے چہرہ بدلی ہوا کہ نہیں، اس کا لباس تھوڑا تبدیل آئی کہ نہیں، دینی خیال ہوا کہ نہیں. بہت خیال رکھتے تھے. پوچھتے تھے ہم سے، کہتے تھے کہ لوگ کاروبار وغیرہ کی دعا کراتے ہیں، ہم تو دعا کر دیتے ہیں، کوئی حرج نہیں. وہ کہتے ہیں بہت ترقی کر گیا، ہم سے اس سے خوشی نہیں ہوتی ہے. ہم کو جب دیکھتے ہیں اسی کچھ تبدیلی آ گئی دینی اعتبار سے خوشی ہوتی ہے، نماز کی پابندی آ گئی خوشی ہوتی ہے. اس لیے جب تعلق قائم کیے تو اصلاح کے راستے میں چلنا بھی چاہیے، جن کو سالک کہتے ہیں. آہستہ آہستہ اصلاحی بات پوچھنی بھی چاہیے کہ مجھے غصے کا مرض ہے. اب جو مرض بتایا اس کا علاج بتائے، بدنگاہی کا مرض ہے علاج بتائے. جب تک علاج پر عمل نہیں کریں گے فائدہ کیسے ہوگا؟ فائدہ نہیں ہوگا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص پہنچے، کہا کہ حضرت بہت پریشان ہوں. کیا بات ہے نا سر؟ حضرت کئی دفعہ ان کو کچھ عمل بتائے، پھر چلے آئے، کچھ کرتے نہیں. حضرت نہیں، آپ کے سینے میں جو ہے مجھے دے دیجیے. اتنا سستا؟ بولے میرے سینے میں تو بلغم بھرا ہوا ہے، تم بلغم لوگے؟ ارے سینے کے اندر کا جو نور ہے اس کو لینے کے لیے تم کو پھر وہ اپنے اندر وہ قابلیت پیدا کرنی پڑے گی، ورنہ تم بھش کر جاؤ گے. تم اپنے اندر پہلے وہ قابلیت صلاحیت تو پیدا کرو، اپنے آپ وہ جائے کہنے سے چلا جائے گا. وہ آپ کو دعا کر دو، دعا تو سب کے لیے کرتے ہیں. اس لیے کوشش کرنی چاہیے. آج کل جو حالات ہیں میرے بھائیوں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ آج اسی کی روشنی میں، اسی کے تناظر میں آج ہمارے ساتھ حالات ہیں، ہم سے دو چار ہیں کہ ہم نے دنیا کی سب چیز کو ترجیح دے دیا. سب چیز ترجیح، بیوی بچے، کاروبار، مال و اسباب سب مقدم. نماز پیچھے، دینی معاملہ پیچھے، سنت کا جنازہ نکل جائے، شادی بیاہ میں ہر جگہ دنیا غالب، کہیں دین نظر آتے نہیں. اب جب دل میں زنگ لگ گیا اولاد کی محبت کا، مال کی محبت کا، عہدے کی محبت کا، گھر گھر میں لڑائی، بستی بستی میں لڑائی، ہر جگہ افراتفری، اور ہمارا روب دبدبہ ختم ہو گیا، ہمارا اتفاق ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارا روب دوسروں کے دل سے نکال دیا اور ان کو ہم پر غالب کر دیا. پوری دنیا میں اب یہی ہے. اس کے تناظر میں ہم غور کریں، ہم اس کے سبب ہرگز نہ بنیں. ہم کوشش یہ کریں کہ دین ہم پر غالب آئے اور اللہ کی محبت غالب آئے، اور اولاد کی محبت بھی، کاروبار کی پیچھے لگنا ضرورت کے مطابق ہو، اس سے زیادہ نہیں. ہر جگہ اللہ کی محبت کیسے غالب آئے گی؟ حضرت
مفتی شفیع صاحب نورہ مرقدہ نے فرمایا کہ میں اپنے اندر کیفیت پیدا کرنے کے لیے تھوڑا مجاہدہ کیا. کیا مجاہدہ کیا؟ پہلے جب میں گھر میں آ کھانے بیٹھتا تو کھانے سے پہلے 1 سیکنڈ سوچتا کہ کھانا میں اللہ کے لیے کھا رہا ہوں یا اپنے لیے کھا رہا ہوں. کھاؤ ایسی پیٹ بھرنے کے لیے کھاؤں تو اپنا کھانا ہی ہوگا. کھانے میں نیت کرتا تھا یہ کھانا حلال جگہ سے آیا نہ حرام، پہلے یہ تلاش کر حرام حلال ہے. کھایا یہ نیت کرتا تھا کہ اللہ اس کھانے سے جو طاقت پیدا ہوگی میں آپ کی عبادت کروں گا، اولاد کو حق ادا کروں گا، بیوی کا حق ادا کروں گا، دین کے کام میں لگاؤں گا. کھانا دین بن گیا. ایک ذرا سا نیت کو درست کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے مطابق کوشش کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ مجلس ہماری اصلاحی مجلس ہے، یہ کوئی واعظ جلسے کی مجلس نہیں ہے. آپ حضرات آتے ہیں، اللہ تعالیٰ آنے کو قبول فرمائے. عصر کے وقت سے اگر آ جائیں، عصر سے مغرب تک آپ کو کچھ پوچھنا ہو، کچھ بات پڑھنی کرنی ہو وہ کر لیں. پھر مغرب بعد سے شروع ہو جاتا ہے سلسلہ بیانات کا، اور اس کے بعد کچھ معلومات کرنا وہ کریں تاکہ آپ فیضیاب پورے ہوں. ویسے بھی مجلس میں آنا نفع سے خالی نہیں ہے، لیکن اس کا طریقہ بھی بدلا دیا. اسی لیے آج کل جو حالات ہیں یہ سب ہماری کمزوری کی وجہ سے ہیں. اس کمزوری کا سبب ہم نہ بنیں، بلکہ کوشش کریں کہ یہ کمزوری ہم سے بھی دور ہو، دوسرے لوگوں سے بھی دور ہو. ہم اپنے سے اصلاح شروع کریں گے، آہستہ آہستہ یہ اصلاح سب طرف پھیلے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے. آپ کے آنے کو، ہمارے اس بیٹھنے کو سب کو قبول فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الأمی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یا حنان یا منان یا ذا الجود والکرم والفضل والمن والعطاء والاحسان یا قدیم الاحسان. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اے اللہ پاک پروردگار، دنیا اور آخرت کی شرمندگی سے ہم سب کی حفاظت فرما لے. یا اللہ عزت و آبرو والی زندگی عطا فرما، برکت و وسعت والی حلال روزی عطا فرما. اے اللہ اتنے لوگ آئے ہیں صرف آپ کی محبت میں آئے ہیں، اس میں کوئی بیمار ہے اے اللہ ان کو صحت و شفا عطا فرما. ان کے گھر والے بیمار ہیں ان کو صحت و شفا عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. جو کسی معاملے میں پڑے ہیں ان سے ان کو نجات عطا فرما. جو قرض میں مبتلا ہیں ان سے سبکدوشی عطا فرما. ان کے بچیاں گھر میں جوان بیٹھے ہیں، مناسب رشتہ ناتا نصیب فرما. یا اللہ جو بھی جس لائن سے پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما. یا اللہ ہم اپنی اصلاح کے لیے بیٹھے ہیں، ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اے اللہ ہمارے اندر اخلاص و للہیت پیدا فرما، اپنا عشق و محبت عطا فرما، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع الفت نصیب فرما. یا اللہ دین اور شریعت پر چلنا آسان فرما. یا اللہ پوری دنیا میں اے اللہ حالات سے ہم دوچار ہیں. اے اللہ ہم اپنی اعمال کی کمزوری کی وجہ سے، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے پریشان ہیں. اے اللہ آپ ہماری ایمان کو کامل و مکمل کر دیجئے، اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں اپنی رحمت کا اے اللہ مستحق بنا کر کے ہم کو اے اللہ اپنا فضل ہم پر فرما دیجئے. اے اللہ کرم فرما دیجئے، پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما دیجئے، حالات کو سازگار فرما دیجئے. ایمان والے جہاں جہاں آباد ہیں جان مال عزت آبرو کی ایمان کی حفاظت فرمائیے. جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے کہتے رہتے ہیں ان سب کے جائز مرادوں کو پورا فرمائیے. ہماری اس ادارے کو قبول فرمائیے، اس کی تمام ضرورتوں کو پورا فرمائیے. تمام دینی مدارس، مساجد، دعوت تبلیغ خانقاہوں کی حفاظت کفالت فرمائیے. ہر قسم کی توڑ کو جوڑ سے بدل دیجئے، نہ اتفاقی کو اتفاق سے بدل دیجئے. ہر دین کے کام کرنے والے میں اتفاق و اتحاد ڈال دیجئے. اے اللہ مل جل کر دین کے کام کرنے کا اے اللہ حالات کو سازگار فرما دیجئے. تمام مرحومین مرد عورت مسلمان کی مغفرت فرمائیے، مریضوں کو صحت عافیت عطا فرمائیے. ہماری اس مجلس کو قبول فرما لیجیے، جتنے آئے ہیں سب کے لیے اور دنیا بھر کے تمام ایمان والوں کے لیے مغفرت کا فیصلہ فرما دیجیے. یا اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت سے ہماری ان دعاؤں قبول فرما لیجیے. آمین یا رب العالمین. بجاہ سید المرسلین ورحمۃ للعالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.